بجٹ صرف محصولات اور اخراجات کا کھاتہ نہیں ہوتا، یہ کسی بھی حکومت کی سب سے اہم دستاویز ہوتی ہے، کیونکہ حکومت اس کے ذریعے اپنی فسکل پالیسی کی پرائیورٹیز، اپنے پبلک پالیسی کی پرائیورٹیز، اپنی اوور آل پرائیورٹیز کو سگنل کرتی ہے۔ بجٹ کے ذریعے حکومت جو ہے وہ مارکیٹ کو، انویسٹر کو، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی میسج دیتی ہے، اور ایک وفاقی طرز حکومت میں بجٹ جو ہوتا ہے، اس کی جو پالیسی جو ہوتی ہے وہ بین الصوبائی اور صوبائی اور وفاقی تعلقات میں بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو بجٹ جو ہے وہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ مولانا فیض محمد صاحب سنیں۔ بجٹ جو ہوتا ہے چیئرمین صاحب، اس کا پارلیمنٹری، ہمارا جو بجٹ ہے اس کا پارلیمنٹری اوورسائٹ سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا بہت کم تعلق ہے، کیونکہ آرٹیکل 84 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے، اور یہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، غالباً یہ بنگلہ دیش کے علاوہ واحد کانسٹیٹیوشن ہے جس میں حکومت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ سپلیمنٹری بجٹس جو ہیں وہ پورے سال لاتی جائے اور ان کو پارلیمنٹری اپروول کے بغیر ان کو اپروو کرتی جائے، اور یہ بہت بڑی اناملی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی اس سلسلے میں موو کی بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ بجٹ کی کیا حیثیت ہے جب آرٹیکل 84 آف دا کانسٹیٹیوشن موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو فگرز ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، یہ تو ایسے بھی پروویژنل فگرز ہیں، ہمیشہ ہی پروویژنل فگرز ہوتی ہیں اور یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال جو بھی ریلیونس ہے اس مطابقت سے میں 3 چیزوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو جو اوور آل کانٹیکسٹ ہے، جو اوور آل جو تناظر ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ میرے کچھ سوال ہیں ان ازمپشنز کے بارے میں جو کی گئی ہیں حکومت نے، ان پیرامیٹرز کے بارے میں جو آؤٹ لائنڈ ہیں، اور نمبر 3، کیونکہ سینٹ کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ریکمنڈیشنز دے، تو پھر کچھ ریکمنڈیشنز بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گی۔ سب سے پہلے اوور آل کانٹیکسٹ مسٹ بی براٹ ٹو بیئر، اور باٹم لائن یہ ہے کہ ہمارا جو خرچے ہیں وہ آمدن سے ڈبل ہیں، خرچے آمدن سے ڈبل ہیں۔ جو ہمارا نیٹ ریونیو ہے، یعنی کہ وفاقی حکومت کے پاس جو پیسے بچتے ہیں صوبوں کو دینے کے بعد، وہ ہمارے انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے بھی ناکافی ہیں، اور ایسے ملک میں جہاں 80% ریونیو ماں کا پیمنٹ، وہاں ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ میرے یہ سوال ہے ہم سب سے۔ So there needs to be a fundamental rethink۔ اب چیئرمین صاحب، ہم اب ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں۔ وزیر خزانہ صاحب نے خود اس بات کہی ہے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ یا ری پروفائلنگ، اس پہ انہوں نے زیادہ بات نہیں کی، ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے قرضے پے نہیں کر سکتے۔ ہماری جو ریزروز ہیں وہ 3.9 بلین ہیں، جو صرف 1 مہینے کی امپورٹس کے لیے کافی ہیں۔ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کیسے، میں بعد میں اس پہ آؤں گی۔ دس از اے ویری سیریس سچویشن۔ 38% اس وقت انفلیشن ہے، روپیہ 120 روپیز کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے۔ 3% اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس 3% ہماری جو اکانومی ہے وہ شرنک ہو چکی ہے۔ 80 لاکھ ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ 10 کروڑ لوگ غربت کی خطا سے نیچے چلے گئے ہیں، اور اس اکنامک کرائسس کے اوپر اور بھی بہت سے کرائسس ہیں۔ سیاسی کرائسس ہے، ہر انڈسٹری میں اس وقت کرائسس ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے نتیجے میں ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ملک سے خالی انویسٹمنٹ نہیں جا رہی، ملک سے ایک میسو اور ایک سکیری برین ڈرین بھی اس وقت ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم وہ کانٹیکسٹ، وہ تناظر دیکھ لیں جس میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اب میں تھوڑا فگرز کے اوپر آتی ہوں، میرے اور کولیگز نے بھی فگرز کی بات کی ہے، کیونکہ بجٹ سپیچ میں بھی
2008 سے موازنہ ہو رہا تھا, 2018 سے موازنہ ہو رہا تھا, تو اٹ از اونلی فیئر اینڈ اٹ از اونلی اپروپریٹ کہ ہم 2002 سے بھی موازنہ کریں. جلدی سے یہ فگرز آپ کے سامنے رکھتی ہوں. گروتھ آج 0.29% ہے, پچھلے 2 کنزیکٹیو ایئرز میں 6% تھی. اور یہ میں کوئی سیاسی باتیں نہیں کر رہی چیئرمین صاحب, میں اکنامک سروے سے سائٹ کر رہی ہوں, اور جہاں سے سائٹ نہیں کروں گی تو بتا بھی دوں گی. انڈسٹریل گروتھ 6.83 تھی, آج 2.9% ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 6.8 تھی, آج 0.8% ہے. سروسز سیکٹر کی گروتھ 6.59% تھی, آج 0.8% ہے. پر کیپٹا انکم 1765 تھی, آج 1568 US ڈالرز ہے. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کے جو ریشو ہے وہ 15% تھا, آج 13.6% ہے. انفلیشن کا جو ایوریج ہے وہ 11.5 تھا پچھلے سال. اس سال یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا اب ایوریج جو ہے وہ 28.2% ہے. جو پروجیکشنز ہیں اس کے اوپر میں بعد میں آتی ہوں. جو مئی کی انفلیشن ہے وہ اس وقت 38% ہے, اور کمپیریبلی پچھلے میں یہ 12% تھی. جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 12.5% تھی پچھلی پچھلی گورنمنٹ کے دور حکومت کے دوران, آج 37.3% ہے. فارسٹ ریزروز 16 بلین تھے, آج 3.9 بلین ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے جو 3 کمپوننٹ ہیں اس میں ایکسپورٹس میں 11 کمی آئی ہے, ریمیٹنسز میں 13 I beg your pardon, ایکسپورٹس میں 11% کمی آئی ہے, ریمیٹنسز میں 13% کمی آئی ہے. امپورٹس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے, اور اس وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہے. مگر ان بینز کا انڈسٹری پہ کیا اثر پڑا ہے, ان بینز کا اسمگلنگ پہ کیا اثر پڑا ہے, ان بینز کا جی ڈی پی کی شرنکیج پہ کیا اثر پڑا ہے, that needs to be seen also. فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ انہوں نے 4.5 ٹریلین رکھا تھا, اور یہ 6.4 تھا. تو یہ تو کچھ فگرز بڑے جلدی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میں کچھ سوالوں کی طرف آتی ہوں. اس سال جو بجٹ میں جو گروتھ پروجیکشنز ہیں وہ 3.5%. پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ 3.5% کی گروتھ کس طرح اچیو ہوگی جب آپ نے بونافائڈ ڈاکیومنٹڈ بزنسز پہ 10% سپر ٹیکس لگا دیا ہے, آلریڈی 21% انٹرسٹ ریٹ ہے, آلریڈی ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی, ان کا ہماری ساری جو ایکسپورٹ ہے وہ امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے, ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی, ان کا سامان نہیں آ رہا ہے, ان پٹ کاسٹ ان کی اوپر چلی گئی ہے, روپی ڈی ویلیو ہوا ہے, ان کے وہ ڈویڈنڈس باہر بھیج نہیں سک رہے, انویسٹمنٹس آ نہیں رہی. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ میرے احتراماً سوال ہیں آپ سے کہ یہ 3.5% جو گروتھ ہے اس کی کیا بیسز ہے, اس کی کیا ازمپشنز ہیں. اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریل گروتھ 4.3% کا ٹارگٹ ہے, تو یہ پچھلے 2 مہینے میں تو ڈبل ڈیجٹ کنٹریکشن ہوئی ہے, اس کی کیا اسٹریٹجی ہے. جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ہے وہ 0.8% سے بڑھ کے 3.2% کیسے ہوگی. جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کا جو آپ کا ٹارگٹ ہے, جو آپ بوروئنگ کرنے جا رہے ہیں کمرشل بینک سے, بائیلیٹرل سے, یورو بانڈ ہے, سکوک ہے, فچ اینڈ موڈیز کی, تو ہماری ریٹنگ وہیں کھڑی ہے. 80% مارک اپ پہ ہم مارکیٹ سے پیسے کیسے اٹھائیں گے. ریسپیکٹفلی دس از اے کویسچن. اور انفلیشن کا آج اگر 38% ہے اور آپ نے اوور آل ایوریج 21% انفلیشن کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے, تو کیا اگلے چند مہینے میں انفلیشن 4% ہو جائے گی, 5% ہو جائے گی, آؤٹر منتھس میں 0% ہو جائے گی. یہ کیسے ہوگا کہ یہ ایوریج آپ 21% انفلیشن کے اوپر ایوریج آپ دے رہے ہیں. اب میں کچھ ریونیو ٹارگٹ سے متعلق کچھ سوالوں پہ آنا چاہتی ہوں. آپ کا آؤٹ گوئنگ ایئر کا جو ریونیو تھا وہ 7,000 ارب تھا, آپ نے اس کو بڑھا کر 9,200 ارب کر دیا ہے, یعنی کہ 30% انکریز. خود ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ ہم
8,600 अरब हम रेवेन्यू कर सकेंगे। तो ये 600 बिलियन का तो शॉर्टफॉल यहीं से आ गया, और ये 30% इंक्रीज इन रेवेन्यू बाय इंटरनेशनल कंपैरिजन्स, ये बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग है, ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। ये कैसे होगा, स्पेशली जब अभी मैं कह चुकी हूँ, जब आप इंडस्ट्री पे, बोनाफाइड इंडस्ट्री पे आप टैक्स लगा रहे हैं, सुपर टैक्स लगा रहे हैं, आपकी इन्फ्लेशन है, आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन है, आपकी इनपुट कॉस्ट्स हैं, आपकी हर तरह की डिसइंसेंटिव है, हर तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट है बोनाफाइड बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए। तो ये किस तरह से टैक्स कलेक्ट होगा? फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में जो पेट्रोलियम लेवी है 650 बिलियन, ये कैसे इकट्ठा होगा? पिछले साल तो ये टारगेट पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का मीट नहीं हुआ था। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के मद में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो डिविडेंड एक्सपेक्ट किया गया है 1.2 ट्रिलियन, ये कितना रियलिस्टिक है? चेयरमैन साहब, मैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के मद में ही क्योंकि सवाल कर रही हूँ, तो इन द सेम वेन रिमिटेंसेस के ऊपर मेरा सवाल ये है कि 33 बिलियन आपका की प्रोजेक्शन है। IMF का प्रोग्राम अभी है नहीं, एक्सचेंज रेट में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और जो मार्केट एक्सचेंज रेट है और जो ब्लैक मार्केट का एक्सचेंज रेट है उसमें बहुत ज़्यादा एक गल्फ है। तो सबको पता है कि हुंडी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, बाहर से लोग जो पैसे रिमिट कर रहे हैं उनको डिसइंसेंटिव है। तो इस एनवायरनमेंट में ये 33 बिलियन की रेमिटेंसेस, क्या ये अनरियलिस्टिक नहीं है, ये ओवरस्टेटेड नहीं है? रेवेन्यू टारगेट्स की मद में ही मेरा नेक्स्ट सवाल प्रोविंशियल सरप्लस से है। प्रोविंशियल सरप्लस आपने कुछ 600 अरब बताया हुआ है। अब इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये कि सिंध का बजट ऑलरेडी आया हुआ है, सिंध की मद में आपने 165 बिलियन जो सरप्लस था, आपकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये सिंध से आएगा, मगर सिंध ने तो -38% अपना बजट जो है वो रिपोर्ट किया है। तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही अनरियलिस्टिक है प्रोविंशियल सरप्लस की। इसके इजाफा किया गया है, वो उसका अभी एक रिपल इफेक्ट आएगा प्रोविंसेस पे, और जब वो रिपल इफेक्ट आता है तो उसका जो हुजम होता है तमाम प्रोविंसेस का, वो तकरीबन 500 से लेकर 600 बिलियन होता है। वो अगर कोई छोटा मोटा प्रोविंशियल सरप्लस हो भी तो वो इस मद में वो खर्च हो जाएगा। तो प्रोविंशियल सरप्लस की तो हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही लॉजिकल एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसके अलावा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में पहले भी कह चुकी हूँ कि आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो एक्सपेक्टेशन है वो आप फिच एंड मूडीज़ की रेटिंग्स, आपकी इंटरनेशनल रेटिंग्स वहीं खड़ी हैं, 80% मार्कअप पे आपको पैसे मिल रहे हैं, ये किस तरह से आप उठाएंगे? तो ये भी माजरत के साथ मगर ज़रा अनरियलिस्टिक है। जी मैडम। अब चेयरमैन साहब, मैं एक्सपेंडिचर साइड के सवालों पे आती हूँ। एक्सपेंडिचर साइड का पहला मेरा ये सवाल है कि जब आपने बजट बनाया, और ये हमने प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम ऑफ द मार्क, जब बजट बनाया तो 20% सैलरीज इंक्रीज़ उसमें बजट की गई। फिर जब ये पिंक बुक्स छप गई तो फिर काबीना की डिसीजन हुआ कि ये 35% और 35% 1 to 16 और 17 to 22 30% बढ़ानी है। हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, लोगों का फ़ायदा हो तो उसमें किसी को गम तो नहीं होता, खुशी ही होती है। मगर ये एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क है, ये एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था जहां हम अपने एक्सपेंडिचर्स को इस तरह से बढ़ाएं, हर किसी को बेल्ट टाइटनिंग करनी थी। तो खैर वो तो एक ओवरऑल पॉलिसी लेवल चीज़ है, मगर बात मैं ये कर रही थी कि जो 20% से आप 35% पे ले गए हैं और 30% पे ले गए हैं, ये तो इससे तो आपका एक्सपेंडिचर ओवर रन लाजमी होगा। डेट सर्विसिंग की मद में पिछले साल भी आपका एस्टिमेट 4,000 अरब था जी, और हो ये गया 5,500 अरब, तो यहाँ भी एक्सपेंडिचर ओवर रन होगा। फिर मार्कअप पेमेंट्स जो हैं, वी फील कि मार्कअप पेमेंट्स में भी आपका सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर ओवर। जी मैडम, वो एंड अप करें प्लीज। चेयरमैन साहब, आपसे गुजारिश है मुझे थोड़ा टाइम दे दें, आई रियली रिक्वेस्ट यू।
تھوڑا تو یہ 15 منٹ ہو گئے میڈم. تو یہ جو ریونیو شارٹ فال ہے جس کی میں نے پہلے بات کی اور جو ایکسپینڈیچر اوور رن ہے, اس سے آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے جو آپ نے 6.5 ٹریلین جو آپ نے ایسٹیمیٹ کیا ہے, یہ لازمی 8.6 بلین پہ جائے گا. تو اس کو کائنڈلی ریویو کیجئے. اب میرے کچھ اور سوال ہیں اوور آل پالیسی, ٹیکسیشن پالیسی کے بارے میں. آپ نے حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو ان ایکسپیکٹڈ گینز ہیں, جو ادر انکم ہے, اس کے اوپر ایک 50% ٹیکس ہوگا. یہ ریٹروسپیکٹیو بھی ہوگا, یہ ٹیکس آفیشلز کی حد تک یہ ڈسکریشنری بھی ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکس جورسپروڈنس اور ٹیکس لٹیگیشن میں اس طرح کے ایگزامپلس کو ڈیل کرنے کے جو ایگزامپلس ہیں, کیا ان کو دیکھ لیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ تو بالکل ہی انٹینیبل لگتا ہے. دوسرا یہ کہ 0.6% کیش وڈرالز نان فائلرز کی جو ہیں ان پر آپ نے 0.6% ٹیکس لگایا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ نے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کیش اکانومی پہ, انفلیشن پہ, فائنینشیل انکلوژن پہ, اوور آل ڈیمانڈ پہ, انٹرسٹ ریٹ پہ, سیونگز پہ, اور انفارمل اکانومی کو فردر کرنے میں, کیش اکانومی کو فردر کرنے میں کیا اس کو ہم نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے جو بونافائڈ جو ڈاکیومنٹڈ بزنسز ہیں ان پہ تو ٹیکس لگایا, ایس ایم ایز پہ بھی وہ ٹیکس لگایا, اس بات سے قطع نظر کہ ایس ایم ایز کی جو کریڈٹ ہے وہ آلریڈی کراؤڈڈ آؤٹ ہوگی کیونکہ گورنمنٹ نے اتنا زیادہ پیسہ کمرشل بینک سے اٹھانا ہے. مگر آپ نے نہ ریئل اسٹیٹ ٹیکس کیا, نہ ریٹیلرز کو ٹیکس کیا, نہ ہول سیلرز کو ٹیکس کیا, نہ ٹریڈرز کو ٹیکس کیا. آپ نے جو ایمنیسٹی دی ہے یہ $1 لاکھ والی, کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا پڑے گا؟ اور آپ نے ایسا کیوں کیا, حکومت نے ایسا کیوں کیا کہ یہ جو ایمنیسٹی آپ نے دی اس میں آپ نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ میں انسینٹیو رکھ دیا ہے کہ جو پیسے لائے گا باہر سے اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے گا اس کو ٹیکس بینیفٹ ملے گا, اس کو انسینٹیو ملے گا, کیونکہ ریئل اسٹیٹ تو ایک نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے. تو یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ جی میڈم. ٹارگیٹڈ سبسڈی کی میرا دوسرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ لینگویج یہ لکھی ہوئی ہے بجٹ میں بھی, بجٹ اسپیچ میں بھی, کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی یوٹیلیٹی اسٹور کی جو 35 بلین کی جو سبسڈی ہے وہ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوتی ہے. ان کی جنرل جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں ان کو کاسٹ نیچے رکھنے کے لیے, یہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نظام نہیں ہے جو ود گریٹ ہیوملٹی میں کہنا چاہتی ہوں جو ہماری حکومت لائی تھی, جس میں ہم نے یوٹیلیٹی اسٹور کی ڈیجیٹائزیشن کی تھی, کریانہ اسٹورز کی ڈیجیٹائزیشن کی تھی, ڈیجیٹل پوائنٹ آف سیل بنایا تھا, ہر یوٹیلیٹی اسٹور پر کمپیوٹر رکھوایا تھا, اس کو احساس سے لنک کیا تھا, اور اس پہ ایک سسٹم آج بھی موجود ہے جہاں آپ لوگوں کو رعایت دے سکتے ہیں, ان لوگوں کو جو مستحق ہوں. تو یہ وہ نہیں ہے, اور آپ نے اس میں پیسے کیوں نہیں رکھے؟ BISP میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 400 سے 450 بلین کر لیے, مگر آپ نے تو 43 بلین فیول ایڈجسٹمنٹ میں ایک سبسڈی اناؤنس کی تھی جس کی ڈسبرسمنٹ 0 تھی. وہی سبسڈی آپ نے رول اوور کر کے سیلاب کی مد میں دے دی. تو اگر آپ یہ ساری چیزیں ٹرائنگولیٹ کر کے دیکھیں تو آپ نے BISP کا بجٹ 12% بڑھایا ہے, سیلریز آپ نے 30% کی, پینشنز آپ نے 17% کی, STP آپ کہاں سے کہاں لے گئے. تو یہ اس کا بجٹ کیوں نہیں آپ نے زیادہ کیا, یہ کیوں 12% کیوں ہے؟ منیمم ویج آپ نے 25 سے 32 ہزار کی, بہت اچھا کیا, مگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی منیمم ویج انکریز ہوتی ہے اس پہ سٹے آرڈرز لیے جاتے ہیں, اور غریب مزدور کو وہ منیمم ویج سال سے نہیں مل رہی. ریڑی بانوں کے لیے جو 22 لاکھ ریڑی بان تھے جن کا ہم نے پائلٹ کیا تھا, اگر آپ اس پائلٹ کو اسکیل اپ کر کے ریڑی بانوں کے لیے لائسنسز اور سپورٹ اناؤنس کر دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا, مگر آپ نے اس پروگرام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. میرا آخری سوال IMF سے متعلق ہے. تھینک یو میڈم. IMF سے چیئرمین صاحب. جی آخری ہے اس لیے میں نے کہا تھینک یو. جی IMF 6.5 ٹریلین کا اگر آپ کے نمبرز ہم مانگ لیں, 6.5 ٹریلین کا ڈیفیسٹ, 2 ٹریلین کے ٹیکس ایگزیمپشنز, ان ٹارگیٹڈ ٹیکس ایگزیمپشنز جو عمرا اور ایلیٹ کو ملتے ہیں,
रिफॉर्म पे कोई कमिटमेंट नहीं और एक्सपेंडिंग स्प्री। जब IMF ये देखेगा तो उनको तो सिग्नल यही मिलेगा ना कि हम सीरियस नहीं हैं, हम कमिटेड नहीं हैं, और एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट IMF तो यही कहेगा ना कि वी डू नॉट वांट देम टू डिफॉल्ट अंडर आवर वॉच। तो हम उनको क्या सिग्नल कर रहे हैं? अब इट इज़ वेरी क्लियर कि 30 जून सर पे खड़ा है, 9th रिव्यू, 10 रिव्यू तो दरकिनार, 9th रिव्यू भी नहीं होगा। और हुकूमती एहलकार बारहा कह चुके हैं कि ये नेक्स्ट गवर्नमेंट नेक्स्ट IMF प्रोग्राम निगोशिएट करे, जो ठीक कह रहे हैं और अच्छी बात है, मगर नेक्स्ट गवर्नमेंट तो अक्टूबर नवंबर में आएगी अगर इलेक्शन हो गए तो। हमारी इनकमिंग क्वार्टर में तो इंटरेस्ट पेमेंट्स आई खड़ी हैं, हमें किसी ने कर्जा भी नहीं देना IMF प्रोग्राम के बगैर। तो क्या हम नेक्स्ट इनकमिंग गवर्नमेंट को के लिए ऐसे माहौल नहीं बना रहे कि उसके अंडर वॉच डिफॉल्ट हो? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। तो इन समरी चेयरमैन साहब, एंड टू कंक्लूड, जी, हमने एक पॉपुलिस्ट बजट दिया है जिसमें हमने MNAs को खुश किया है। माजरत के साथ कहना चाहती हूँ, MNAs को खुश किया है, हमने हुकूमती एहलकारों को खुश किया है, हमने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को खुश किया है। एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल अपीजमेंट का बजट था। हमने बोनाफाइड बिजनेसेस पे टैक्स लगाए हैं, सेक्टर की हमने हौसला अफजाई की है। ट्रेडर्स, रियल एस्टेट सेक्टर, रिटेलर्स, होलसेलर्स, हमने इनको हाथ भी नहीं लगाया। हम एक बजट दे रहे हैं जिसमें सीरियस रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और जिसमें सीरियस एक्सपेंडिचर ओवररन्स लाजमी होंगे और जिसमें फिस्कल डेफिसिट हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। तो ये बजट का खुलासा है। मैं अब बात नहीं करना चाहती। थैंक यू जी चेयरमैन साहब, सिर्फ 15 सेकंड्स में मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा ये भी मैंडेट है कि हम कुछ रिकमेंडेशंस दें। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है, मेरी नाकिस अकल में, विद ग्रेट ह्यूमिलिटी, कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। कुछ रिफॉर्म की तरफ कुछ सिग्नलिंग करें, कुछ रिफॉर्म की तरफ सिग्नलिंग करें, अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस करें, अपनी अनटारगेटेड सब्सिडी जो हमने दी हुई है 2 ट्रिलियन की, उसको कम करने की कुछ कमिटमेंट शो करें। कुछ जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं उन पे टैक्स लगाएं। थैंक यू मैडम। और कुछ सिग्नल करें रिफॉर्म की तरफ, ताकि द आउटसाइड वर्ल्ड टेक्स अस सीरियसली। और हम सच बोलें, हम ये ना कहें कि ये जो सारी आज हम यहाँ डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं, ये पिछले 4 साल की हुकूमत का किया धरा है। यहाँ पे आज जो हम खड़े हुए हैं उसमें सब हुकूमतों ने अपना हिस्सा डाला है जी। तो ये जो बात हम करते हैं ना कि जी ये सारी खराबी 4 साल में हुई है, दिस इज नॉट करेक्ट। थैंक यू जी। सच का बोल बाला होना चाहिए, सच का बोल बाला होना चाहिए। और आखिरी जुमला मैं ये कहना चाहती हूँ 9th मई से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ भी सच का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। 9th मई को जो कुछ हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो है वो उसको कंडेम करे बगैर रह सकता है। हम सब उसको कंडेम करते हैं, मगर वहाँ भी सच का बोल बोला होना चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया चेयरमैन। थैंक यू जी। कल इंशाल्लाह फिर